درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، گزشتہ سبق بزرگان دین کے حوالے سے یہ بتانے کی اور سننے اور سمجھنے کی نیک کوشش کی گئی تھی کہ جس طرح آرام اور راحت اللہ کی نعمت ہے، ایسے ہی بیماری اور تکلیف بھی اللہ کی نعمت ہے۔ چونکہ جسمانی بیماری روحانی بیماری کا علاج اپنے اندر رکھتا ہے۔ رسول پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین اس سلسلے میں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سننے کی کوشش کریں، چونکہ مصطفیٰ کا فرمان ہے اور ہمارا گن قرآن گاتا ہے، قرآن ہماری تعریف کرتا ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام کی نسبت ہی کے صدقے ہماری تعریف کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری، یہ دونوں سے روایت ہے۔ بخاری اور مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جو تکلیف و ہم و حزن و اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کے چبھے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے، مومن کو جو پریشانی ہوتی ہے، ایمان پر قائم رہتے ہوئے، ایمان پر قائم رہتے ہوئے مومن کو جو تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ چلنے پھرنے میں ان کے پاؤں میں جو کانٹا بھی چبھتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے سبب بھی ان کا گناہ مٹا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فضیلت ایک اہل ایمان کو، یہ کمال ایک اہل ایمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے صدقے ہی ملا ہے کہ جسمانی تکلیف ہو، اگر صبر و تحمل سے کام لیں، کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے، اگر اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید لگائے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ اس تکلیف پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ مٹا دیا کرتا ہے۔ ہم اہل ایمان کو چاہیے کہ کسی طرح کی جسمانی تکلیف ہو، چلنے پھرنے میں کانٹا چبھ جائے، ٹھوکر لگ جائے، تو ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور اپنے تمام تر معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے۔ چونکہ جب تکلیف ہو، ٹھوکر لگے، کانٹا چبھے، تو ہمارے دین نے ہمیں بتایا کہ ہم پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ صرف کسی کی موت کی خبر سن کر کے یہ نہیں پڑھنا، وہاں تو پڑھنا ہی ہے، اپنے کو تکلیف پہنچے اس وقت بھی پڑھنا ہے، کسی دوسروں کی تکلیف کے بارے میں علم اگر ہو تو وہاں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ بس ہم اللہ کے لیے ہیں اور یقیناً ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے، ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹنا ہے۔ تو جب اس مزاج کو لے کر کے مومن زندگی گزارے گا تو الحمدللہ تکلیف کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یوں اور یہ صلہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں مسلمان کو جو اذیت پہنچتی ہے، مرض ہو یعنی بیماری ہو یا اس کے سوا کچھ اور، اللہ تعالیٰ اس کے سیئات کو گرا دیتا ہے، یعنی اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں ویسے ہی مومن تکلیف پر اگر
شکر ادا کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، صبر و تحمل سے اگر کام لیتا ہے تو الحمدللہ اس تکلیف پر صبر کرنے کی وجہ ایسے ہی گناہ جھڑتے ہیں جس طریقے سے پتجھڑ کے موقع پر، پتجھڑ کے موسم میں پودوں پیڑ سے پتیاں جھڑا کرتی ہیں۔ ہم اہل ایمان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے، چونکہ زندگی ہے تو زندگی میں جہاں آرام ہے وہاں دشواریاں بھی ہیں، جی جہاں راحت ہے وہاں تکلیف بھی ہے۔ تو جب راحت ہو، آرام ہو تو رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر تکلیف ہو تو صبر سے کام لیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ جزا و فضا سے، سر پٹکنے سے، رونے گڑ گڑانے سے تکلیف کم نہیں ہوتی ہے۔ جی اگر رونے گڑ گڑانے سے تکلیف کم ہو تو ٹھیک ہے بھائی، روئیے گڑ گڑائیے۔ رونے گڑ گڑانے سے، سر پٹکنے سے تکلیف بڑھتی ہے نا، جی تکلیف بڑھتی ہے، لیکن اس حالت میں بھی بندہ مومن اگر اللہ کو یاد کرتا ہے، خدا کا حمد بیان کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ ان پاکیزہ کلمات کی برکتیں یہ عطا فرماتا کہ اس کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے، اور پھر یہ امید رکھنا چاہیے، یہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز یہ پاکیزہ کلمات ہی ہماری تکلیف دور ہونے کا ذریعہ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سارے کام ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ام الصائب کے پاس تشریف لے گئے۔ ام الصائب ایک عورت کا نام ہے، وہاں تشریف لے گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کانپ رہی ہے، وہ کانپ رہی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کاہے کانپ رہی ہے تم؟ جی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ خدا اس میں برکت نہ دے، یعنی بخار کو برا کہا، بخار جو ایک بیماری ہے برا کہا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو، اس بیماری کو برا نہ کہو، اس طرح کی بیماری کو برا نہ کہو، یہ بیماریاں گناہیں جھڑنے کا ذریعہ ہے۔ جی گناہ جھڑنے کا ذریعہ ہے یہ، تو جو گناہ کم ہونے کا ذریعہ ہو، جو رحمتیں ملنے کا ذریعہ بنے، برکتیں ملنے کا ذریعہ بنے، وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ جی زندگی آرام اور تکلیف دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جب آرام ہو تو خوب خوشیاں منائیں، ایسی خوشی جس کی اجازت دین نہ دے، شریعت نہ دے۔ جب صحت مند ہوں، یعنی تندرست جب ہوں آپ، جی خوب ناچیں کودیں، نہیں، اللہ کی یہ بھی نعمت ہے، وہ بھی نعمت ہے، اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور حالت تکلیف میں بھی اللہ ہی کا شکر ادا کرنا ہے۔ جی اے پروردگار عالم، تو ہی کریم ہے، تو رحیم ہے، تو نہایت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے تو مولا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ جو تکلیف ہے کوئی دوسرا دور نہیں کر سکتا، مولا تو ہی دور فرمائے گا۔ جب اپنے تمام تر معاملات کو بندہ اللہ کے سپرد کر دے گا تو الحمدللہ مشکلات آسانیوں سے تبدیل ہو جائے گی۔ ہمیں سیکھنا ہوگا دین، جب تک دین نہیں سیکھیں گے، ایمان مضبوط نہیں ہوگا، آخرت کی فکر نہیں آئے گی، تب تک یاد رکھیے ہم اپنے لیے بہتر کچھ نہیں کر سکتے۔ اوروں کے لیے بہتر کر سکتے ہیں، آل و اولاد کے لیے بہتر کر سکتے ہیں، پڑوسیوں کے لیے بہتر کر سکتے ہیں، لیکن انسان اصل میں وہی انسان ہوا کرتا ہے جو اپنے لیے بہتر کرتا ہے۔ چونکہ جو اپنے لیے بہتر کرتا ہے، اپنے لیے بہتر کرنے کا مطلب دوسروں کی زمین میں گھر بنانا، دوسروں کے دروازے پہ دکان کھول دینا، دوسروں کے دروازے پہ بنا اجازت کے گاڑی کھڑی کر دینا، کہ کس میں دم ہے ہم کو کہے گا کچھ نہیں۔ اپنے بہتر کا مطلب اپنی آخرت کی بہتری، اور جب آخرت کی بہتری کوئی اگر چاہے گا، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کرے گا، تو
تو الحمدللہ اس انسان سے دوسرے بھی محفوظ ہوں گے، جی دوسرے بھی محفوظ ہوں گے اس انسان سے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک، امیہ نے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان دو آیتوں کا مطلب دریافت فرمایا۔ دو آیتیں وہ کیا کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یہ جو تمہارے دل میں ہے، جو تم سوچ رہے ہو، کئی پردوں کے اندر ہے، کئی پرت کے اندر ہے، جو میں سوچ رہا ہوں، جو آپ سوچ رہے ہیں، کئی پرت کے اندر ہے، نہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، نہ آپ کو اس کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، نہ میں دیکھ پا رہا ہوں، اور نہیں مجھے آپ کے سوچ کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ رب فرماتا ہے ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو کچھ تمہارے نفس میں ہے، تمہارے دل میں ہے، اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اس کا مطلب اللہ جانتا ہے ہمارے دل میں جو سوچ ہے، جو حرکت ہے، جو دھڑکن ہے، اس کا علم اللہ کو ہے، خوب بہتر ہے۔ اور اس کو کیسے نا علم ہو؟ اسی کی مشیت سے تو دل دھڑکتا ہے، جی اسی کے چاہنے سے تو میرا ذہن و دماغ کام کرتا ہے، اسی کے چاہنے سے تو فکر انگڑائیاں لیتی ہیں، تو اس کو پھر کیسے نہیں معلوم ہے؟ وقت سے پہلے پروردگار عالم تنبیہ فرما رہا ہے، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا احسان ہے، بیدار کر دے رہا ہے، بتا دے رہا ہے کہ ہوشیار رہنا، تمہیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ جی اگر نہ بتایا ہوتا تب بھی وہ حساب لینے کا حق رکھتا تھا، چونکہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ لیکن جہاں پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے وہی پروردگار ہمارے لیے مہربان بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے، کرم فرمانے والا بھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی انسان پر بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ تب نہ وقت سے پہلے اللہ تعالی اپنے محبوب کی زبانی اپنے بندوں کو بیدار کر دے رہا ہے کہ جو تمہارے دل میں ہے نا، جو بولتے ہو اس کا تو دینا ہی ہے، جو تم نے زبان کا استعمال کیا اور زبان سے بول دیا، اس کا حساب تو تمہیں دینا ہی ہے۔ تمہارے دل میں جو ہے نا، کالی کوٹری میں جو سجا کر کے تم نے رکھا ہے، جو پلاننگ اور منصوبے تمہارے ہیں، تمہارا رب اس کا بھی علم رکھتا ہے، تمہارا رب اس سے بھی باخبر ہے، تمہارا رب اس کا بھی تم سے حساب لے گا۔ اور وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، اور جو کسی قسم کی برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اور پورا بدلہ دیا جائے گا، کمی نہیں ہوگی، مکمل بدلہ دیا جائے گا۔ اچھائی اور برائی میں فرق یہ ہے کہ اچھائیوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے کئی گنا عطا فرمائے گا، اور برائی کی سزا اتنے ہی دے گا جتنی کہ اس نے برائی کیا ہے۔ یہ رب کا کرم ہے، یہ رب کا کرم ہے۔ برائی میں اضافہ نہیں، نیکیوں میں اضافہ، بھلائیوں میں اضافہ، خیر میں اضافہ۔ بندہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، ایک کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالی 10 سے 700 گنا تک اس کا ثواب اور اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر برائی ہو تو پھر برائی کی سزا بس اسی کے مطابق ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا حصہ ہے، یہ رحمت کا حصہ ہے۔ جیسے نیکیوں کا زیادہ دیتا ہے تو برائیوں کا بھی اگر ڈبل اور ٹریپل دے دے اگر، تو کس میں احتجاج کی جرأت ہے؟ جی یہ انصاف ہے کہ برائی کا بدلہ، برائی کی سزا جو ملے گی اتنے ہی مقدار ملے گی، اور نیکیوں کا جو ڈھیروں بدلہ ملے گا، یہ اس پروردگار کا فضل ہے۔ فضل اور عدل میں فرق سمجھ میں آ رہا؟ جیسے ہم سبھی اتنے گنہگار، اتنے بڑے پاپی ہم لوگ ہیں، اتنے بڑے سیاہکار ہیں کہ اللہ اگر انصاف سے کام لے تو ہم سبھی جہنمی ہیں،
ہم اس لائق نہیں ہیں کہ جنت میں جائیں۔ مجھ جیسے نالائقوں کے لیے اللہ نے جنت نہیں بنایا ہے، مجھ جیسے نافرمانوں کے لیے اللہ نے جنت نہیں بنایا ہے، قربانی پیش کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت بنایا ہے، رسول اللہ کے پیروکاروں کے لیے جنت اللہ نے بنایا۔ ہم تو دعوے دار ہیں، دعوے دار ہیں، ہم پیروکار نہیں ہیں۔ اگر انصاف ہو تو ہم جہنمی ہیں جی، لیکن اللہ کے فضل پر بھروسہ ہے، اللہ کے فضل پر بھروسہ ہے کہ جس پروردگار نے مجھ جیسے نکما کو اپنے محبوب کا دامن عطا فرمایا ہے، یقیناً اپنے محبوب کے دامن کے صدقے اپنے فضل سے مجھ جیسے گنہگار کی مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ فضل ہے، یہ اس کا جی، یہ فضل ہے۔ انصاف کیا ہے کہ ہم لوگ جہنمی ہیں، لیکن فضل کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جنتی، چونکہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، گنہگار لیکن ہے تو غلام نہ جی۔ جب پوچھا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یعنی ان دو آیتوں کا معنی مطلب حضرت امیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، چونکہ قرآن کی بڑی عالمہ تھی، وہ بہت بڑی فقیہ تھی، قرآن کی جو اسرار و رموز ہیں اس میں جو گہرائی اور گہرائی ہے، اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے صدقے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ بہت بڑی فقیہ تھی، بہت بڑی عالمہ تھی۔ پوچھا تو جواب دیا حضرت صدیقہ نے کہ جب سے میں نے اس کا سوال حضور سے کیا، کسی نے بھی مجھ سے نہ پوچھا۔ حضور نے فرمایا اس سے میرا مراد عتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر کرتا ہے کہ اسے بخار اور تکلیف پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ مال جو کرتے کی آستین میں ہو اور گم ہو جائے اور اس کی وجہ سے گھبرا جائے، ان امور کی وجہ سے گناہوں سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے بھٹی سے سرخ سونا نکلا کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں رسول اللہ سے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ علم ملا کہ اللہ تبارک و تعالی قبل از وقت متنبہ فرماتا ہے، تمہاری ہر تکلیف کا علم تمہارے رب کو ہے، اگر تم اس پر صبر کرو گے تو ایسے ہی گناہوں سے تم پاک ہو جاؤ گے، جس طریقے سے ایک زنگ آلود لوہے کو، زنگ والے لوہے کو آگ میں ڈالا جاتا، تھوڑی دیر وہ آگ میں رہتا، کچھ دیر میں وہ آگ کی شکل اختیار کر لیتا، پھر لوہار اسے نکالتا اور ہتھوڑا برساتا ہے تو جتنا میل ہوتا ہے چھٹ چھٹ کر نکل جاتا ہے، چند ہی لمحوں کے بعد خالص لوہا باقی رہا کرتا ہے جی۔ ایسے ہی اگر بندے مومن تکالیف پر، اذیتوں پر، پریشانیوں پر صبر و تحمل سے کام لے تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے ایسے ہی پاک فرما دے گا الحمدللہ۔ تو آزمائش مومنوں سے ہوتی رہی ہے، مومنوں سے آزمائش ہوگی، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم سے تو آزمائش نہیں ہوتی ہے۔ کیا آزمائش ہے؟ اسے آزمائش کہتے ہیں؟ کھاتے پیتے ہیں، بڑھیا سے رہتے سوتے ہیں، بلڈنگ پہ بلڈنگ بن رہی ہے، جو من ہوتا ہے۔ اب تو بھائی ہمارے ہاں تو اب اتنا اسٹائل بڑھ گیا ہے کہ یہاں رہتے ہیں پر سحری کلکتہ جا کے کرتے ہیں جی۔ کتنے ہم لوگ ہیں، اب کیا چاہیے؟ آرام۔ اس کو آزمائش کہتے ہیں کیا؟ نہیں، ہم اچھے لوگ نہیں ہیں اس لیے آزمائش نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگ اگر ہوتے تو ہمارا امتحان ہوتا، ہماری آزمائش ہوتی، اللہ تکلیفیں دے کر ہمیں آزماتا، جانچتا۔ اس سے پہلے بتایا تھا نا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ کہ جس دن طبیعت ان کی ہلکی ہو جایا کرتی تھی اور کئی دنوں تک تکلیف نہیں ہوتی انہیں نہ، تو وہ گھبرا جاتی تھی، وہ گھبرا جاتی تھی کہ یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تو مجھ سے امتحان نہیں لے رہا ہے، اتنی آرام کی زندگی عطا فرمائی ہے تو نے۔ میرے بھائی آج تو لاکھوں لاکھ رکھ کر کے، اے سی میں سو کر کے، ایئر کنڈیشن میں زندگی گزار کر، بینک بیلنس ہے، ایک سے ایک چیز کھا رہے ہیں، لیکن زبان سے بہت پریشانی ہے بھائی،
اتنی پریشانیاں نے کہا بتائیں ہے نا. تو مسجد آپ نہیں آ پا رہے ہیں, سمے نہیں مل رہا ہے, تو اچھا ملے گا تو 24 گھنٹہ ملے گا آپ کو سمے, 24 گھنٹہ ملے گا. صرف حکم الہی کا انتظار ہے. وہاں نہ کوئی دکان ہے, نہ بال نہ بچہ, کپڑا نہ لتا, کھانا نہ پینا, کچھ ہے کیا بندی پور میں؟ کچھ ہے؟ ہاں ایک دم ٹائم ملے گا, انتظار کرو. ایسے ہی آگ کی کینچی سے زبان کھینچی جائے گی, ان زبانوں کو کھینچی جائے گی جنہیں اللہ پاک نے ہزار نعمت عطا فرمایا, اور مصطفیٰ کریم کے صدقے اللہ نے ہم بندوں کو, ان کو, ان کو, سب کو اللہ نے حکم دیا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہ میرے بندو میرا شکر ادا کرو, کفران نعمت نہ کرو, میرا شکر ادا کرو. اس پروردگار نے فرمایا اپنے محبوب کی زبانی کہ میرا شکر ادا کرو, وَلَا تَكْفُرُونَ کفران نعمت نہ کرو. ہزار نعمتوں کے باوجود یہ کہنا کہ ہم بہت پریشان ہیں, ایک دم سمے نہیں مل رہا ہے, تو کان کھول کر کے وہ لوگ سن لیں, ملے گا سمے ملے گا وہاں, ہے نا. یہاں تو ایک روم بھی کسی کے پاس ہے تو جھاڑو پوچھا کی ضرورت پڑتی ہے نا, وہاں تو جھاڑو پوچھا بھی نہیں ہے. وہاں ہے کیا؟ کہاں پہنچے ہیں وہاں؟ ارے جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں پہنچے ہیں آپ, وہاں پہنچ گئے نا. جھاڑو پوچھا وغیرہ, دکانداری, کپڑا لتا, بال بچوں کی فکر نہیں نا, مکان دکان کسی چیز کی فکر نہیں, تو وہاں آرام ہی آرام ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ وہاں کام دھام تو کچھ نہیں ہے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے, جب انسان مر جاتا ہے, روح قفص عنصری سے پرواز کر جاتی ہے, تو آقا فرماتے ہیں کہ عمل کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وہاں دکان و مکان کا معاملہ نہیں, آل و اولاد کا معاملہ تو نہیں ہے, لیکن عمل کی تو اجازت نہیں ہے. اس لیے آقا نے فرمایا الدنیا مزعرۃ الآخرہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, آخرت کی تیاری یہیں کرنی ہے ہمیں, یہیں آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ہمیں محنتیں کرنی ہے, ہمیں کوشش کرنی ہے. اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں, ہے نا. پریشانی ہو, دیکھیے خوشحالی میں شکر ادا کرنا, جس دن نفع ہو جائے, اگر ٹارگیٹ ہے کہ آج یہ سیزن چلتا ہے نا 10,000 روپے کم سے کم ہونا, تب ہاں مارکیٹ ٹھیک ہے, مارکیٹ مطلب ٹھیک ہے نا, ہاں ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ اتنا نہیں ہے. لیکن جس دن ہو گیا, اگر 50,000 تک اگر ہو گیا تو نہیں, اللہ کا شکر ہے. کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. اور جس دن نہیں ہوا, اگر نہیں ہوا, ایک دم مارکیٹ چوپٹ ہے. یہ بندے کی زبان ہے, یہ مومن کی زبان ہے. مومن 50,000 آئے گا تب بھی کہے گا کہ پروردگار تیرا شکر ہے, اور کچھ نہیں آیا تب بھی مومن کہے گا کہ مولا تیرا ہی شکر ہے. جی دینے والا تو وہی ہے نا. جی ہاں, تو ہر حال میں شکر ادا کیجیے اور رب سے بھیک مانگیے. ہم سبھی ایک دوسرے کے لیے بھیک مانگیں کہ مولا ہم سبوں کو شکر کی زبان عطا فرما. مولا ضرور بھیک مانگیے گا میرے بھائی, ہر حال میں شکر ادا کیجیے. شکر سے نعمت بڑھتی ہے, رب کا وعدہ ہے, اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. اللہ کی شان کے خلاف ہے وعدہ خلافی کرنا. تو شکر کیجیے انشاءاللہ العزیز. میں آپ سبوں کے لیے دعا کروں, آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا. میں بہت برا انسان ہوں, سچ ہے, میں بہت گنہگار ہوں, بہت برا انسان ہوں. میں اچھا انسان نہیں ہوں. میں نے کبھی اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھا ہوں, نہیں تو سمجھوں کیسے, عجب حال ہے. جی اس لیے میں آپ سبوں کے لیے دعا کرتا ہوں, تو آپ لوگ بھی تو میرے لیے دعا کریں گے نا. نہ کوئی پریشانی ہے مجھ سے, نہیں نا. اس لیے آئیے ہم سبھی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. ہم سبھی ایک دوسرے کے لیے بھلائی کی دعا کریں, خیر کی دعا کریں, صحت و عافیت کی دعا کریں. اور سب سے زیادہ جو دعا مانگیے رب تبارک و تعالیٰ سے, جو بھیک مانگیے, وہ خاتمہ بالخیر کی بھیک مانگیے کہ مولا جب بھی موت آئے, جس حالت میں آئے, لیکن مولا ایمان کے ساتھ اٹھانا. بس اس کی بھیک مانگنا, چونکہ آخرت کا معاملہ اسی پہ ڈیپینڈڈ ہے. انما العبرۃ بالخواتیم, اعتبار خاتمہ کا ہے. اگر خاتمہ پہ ایمان پر اگر خاتمہ ہوا تو کل بہاریں ہیں, اور اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا 70 سالہ 80 سالہ عبادتیں
بیکار. اس لیے سب سے زیادہ دعا مانگو، رب سے مانگو، بار بار مانگو بھیک، مولا ایمان پر خاتمہ فرما، مولا ایمان کے ساتھ اٹھانا، مولا آخرت کا معاملہ اسی لمحے پہ ہے. اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو فکر آخرت عطا فرمائے.